السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور ہر قسم کی عبادتیں صرف اسی کے لیے ہے۔ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ اور بالکل صاف ستھرا دین ہم کو ملا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو یہاں بیٹھ کر کے کچھ باتیں پڑھتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ ہفتہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے۔ اللہ کی معرفت میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ کا نام رزاق ہے، رزاق کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کس طریقے سے روزی دیتا ہے۔ اور یہ بات رک گئی تھی کہ روزی جو رزق ہے اس کی کئی قسم ہے، ہیں، اور یاد رکھیے کہ روزی حاصل کرنے کے سبب بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے روزی پیدا کیا ہے، اور یہ روزی کس کو دینا ہے اس کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور اس روزی کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتلا دیا ہے اور متعین کر دیا اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھی، تو دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 5-6 طرح سے رزق ہوتے ہیں۔ رزق کا معنی عطا، اللہ رب العالمین جو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو وہ رزق کہلاتا ہے۔ اور پھر جو اہم باتیں رزق میں اقسام ہیں، میں بتلایا تھا کہ اگر موت سے پہلے کسی کو کلمہ توحید بولنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ ایک روزی یہ بھی ہے، رزق یہ بھی ایک رزق ہے، اللہ کا عطا، اللہ رب العالمین کا احسان اور عطا ہے۔ اس کے تعلق سے دیکھیے حدیث ابن ماجہ میں 3790 پر 4 میں ایک روایت ہے۔ اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، 1390 کے اندر۔ دیکھیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیوں ذکر کیا کہ انہوں نے بھی صحیحہ میں ذکر کیا، حالانکہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، اس حدیث پر کچھ محدثین نے کلام کیا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے، اور اپنی کتاب صحیحہ میں، یعنی جو صحیح احادیث ہیں اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ روایت دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب بندہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قال اللہ عز وجل صدق عبدی، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے تو سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ کب؟ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بولنا کہ میرے بندے نے سچ کہا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بول رہا ہے، کیونکہ اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ اس بندے نے سچ کہا۔ اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کو بولنا چاہیے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وانا اکبر، میں سب سے بڑا ہوں۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا سچا معبود ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں ہی اکیلا سچا معبود ہوں، میں ہی اکیلا سچا معبود ہوں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، ولا شریک لی، میرا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ، کوئی ساجی نہیں ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، لی الملک، میرے لیے بادشاہت ہے، میرے لیے بادشاہت ہے، ولی الحمد، اور میرے لیے تعریف ہے، حمد ہے۔ اور وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا کہ لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور مجھ سے کوئی اوپر نہیں ہے، مجھ سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی من رزقہن عند موتہ لم تمسہ النار، جو آدمی کو یہ کلمات رزق دیے گئے، کب؟ عند موتہ، موت کے وقت، موت کے وقت جس آدمی کو رزق دیا گیا، یہ عطا کیا گیا، تو لم تمسہ النار، اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں پائے گی، جہنم کی آگ چھو بھی نہیں پائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو آدمی کو لا الہ الا اللہ، یہ جتنی بھی باتیں آئی اس میں سب میں لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آیا، اور اللہ کی بڑائی کے بارے میں آیا، اللہ اکیلے اللہ ہونے کے بارے میں آیا، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے بارے میں آیا، اور اسی طریقے سے اللہ کی طاقت، اللہ کی تعریف کے بارے میں آیا۔ تو جو آدمی کو یہ توفیق مل جاتی ہے، گویا کہ ایک قسم کی یہ رزق ہے، ایک قسم کی یہ رزق ہے، مرنے سے پہلے اگر کسی کو توفیق مل گئی، تو اس حدیث میں جو الفاظ ذکر ہیں من رزقہن، من رزقہن، جس آدمی کو یہ کلمات کے ذریعے سے رزق دیے گئے، یہ کلمات بولنے کی توفیق ملی، تو موت کے وقت تو جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں پائے گی۔ تو یہ بھی ایک رزق ہے، صرف مال کھانا پینا یہ رزق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے رزق کی قسم فہم قرآن، قرآن کی سمجھ، فہم قرآن، قرآن کی سمجھ۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ کہنا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے اس آیت کے بارے میں، صحابہ نے یہ سمجھا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو ایک قسم کی رزق دی گئی ہے، ایک قسم کی رزق دی گئی ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2650/8، 2650 پر 8 میں ایک روایت ہے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں قلت لعلی ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حل عندکم شیء من العلم، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے لیس عند الناس، جو لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ کیا کچھ ایسا علم ہے آپ کے پاس جو لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا واللہ ما عندنا الا ما عند الناس، اللہ کی قسم جو کچھ میرے پاس ہے وہ لوگوں کے پاس بھی ہے، میرے پاس وہی علم ہے جو لوگوں کے پاس ہے، وہی علم ہے جو لوگوں کے پاس ہے۔ الا ان یرزق اللہ رجلا فہما فی القرآن،
یہ الفاظ میں غور کریں، الا ان یرزق اللہ، ہاں مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو فہمن فی القرآن، قرآن میں سمجھ کا رزق دے دے، قرآن میں سمجھ کا رزق دے دے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس وہی ہے، اللہ کی قسم میرے پاس وہی ہے جو لوگوں کے پاس ہے، مگر ایک چیز کیا؟ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم دیا، قرآن کا فہم دیا، اور ایک بات وما فی ہذہ الصحیفہ، اور ایک نسخہ ان کے پاس تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ اور جو کچھ بھی اس نسخے میں ہے، کیا ہے اس نسخے میں؟ فیہا الدیات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان لا یقتل مسلم بکافر، اس صحیفے میں دیتوں کے بارے میں، جرمانہ کے بارے میں، کوئی کسی نے کچھ یہ غلطی کیا تو کفارہ وغیرہ ہوتا ہے نا، دیات، تو اس کے بارے میں اس صحیفے میں ہے، اور یہ بات اس صحیفے میں ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہے اور اس صحیفے میں ہے۔ یہ دونوں چیز عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، ورنہ عام لوگوں کے پاس جو ہے میرے پاس بھی وہی علم ہے۔ تو اس میں جو اہم نقطہ معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ فہم قرآن جس کو مل گیا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، رزق ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ اور ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صوفیوں میں اور شیعوں میں یہ بات معروف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باطنی علم تھا، باطنی علم تھا جو کسی بھی دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں، کسی بھی عالم کے پاس نہیں ہے، اور یہ ائمہ معصوم ہی سے لیا جاتا ہے، اور یہ علم صرف انہی سے لیا جاتا ہے جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو صوفی ہیں وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام لیتے ہیں علم کے تعلق سے، جب باطنی بات آئے گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے نام لیں گے، تو وہ لوگ اس سے بھی استدلال کر لیتے ہیں، حالانکہ آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کیا کہا؟ میرے پاس وہی ہے جو لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس وہی ہے جو لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات شہادت بھی ایک قسم کی رزق ہے، شہادت بھی ایک قسم کی رزق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے 1890 کے اندر، بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا؟ اللہم ارزقنی، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو رزق دے، کس بات کا رزق؟ شہادتاً فی سبیلک، تیرے راستے میں شہادت کا رزق دے، تیرے راستے میں شہادت کا رزق دے، بولے تو تیرے راستے میں شہادت عطا کر۔ تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزی کہا، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزی کہا، اور اے اللہ تعالیٰ تیرے رسول کے شہر میں مجھ کو موت دے، تیرے رسول کے شہر میں مجھ کو موت دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 590 کے اندر ہے، حضرت ام ورقہ بنت عبد الرحمن بن نوفل الانصاریہ، یہ انصاریہ ایک عورت ہیں، خاتون ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، جب بدر کے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں یا رسول اللہ اذن لی، اے اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے، مجھ کو اجازت دے دیجیے فی الغزو معک، آپ کے ساتھ میں جنگ میں جاؤں، اس بات کی اجازت دیجیے، جنگ بدر میں میں بھی شریک ہونا چاہتی ہوں، جا کر میں کیا کروں گی؟ عورت ہیں، کیا لڑیں گی، وہ کیا کریں گی؟ تو کہتی ہیں کہ میں کیا کروں گی، جا کے امرض مرضاکم، آپ کے جو صحابہ اکرام میں جو مریض ہو جائیں گے میں ان کا علاج کروں گی،
زخم وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کو علاج کروں گی، اس بات کے لیے مجھ کو اجازت دے دیجیے۔ لعل اللہ ان یرزقنی شہادتاً، کاش کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھ کو شہادت کی روزی دے دے گا، اسی وجہ سے میں جانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے تو انہوں نے کیا کہا، لعل اللہ ان یرزقنی شہادتاً، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت کی روزی دے۔ تو شہادت کو روزی کہا، رزق عطا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت عطا کر دے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی روزی ہے، صرف کھانا پینا یہی روزی نہیں ہے۔ اور کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ تو کہہ دیں، پوچھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرری فی بیتک، تو اپنے گھر میں جا کر قرار پکڑنا، یعنی گھر میں ہی ٹھہرنا، تو اپنے گھر ہی میں ٹھہرنا۔ فإن اللہ تعالیٰ یرزقک شہادتا، اللہ تعالیٰ تم کو شہادت کی روزی دے گا۔ تم گھر ہی میں رہو، جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، تم کو جو مانگ رہی ہو اللہ تعالیٰ سے، امید لگا کر بیٹھی ہو کہ تم کو شہادت کی روزی، شہادت نصیب ہو جائے، تم کو شہادت نصیب ہو، جاؤ گھر ہی میں تم رہنا، گھر میں تم رہنا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں فکانت تسمى الشہیدہ، ان کا نام ہی شہید پڑ گیا، شہیدہ، لقب شہیدہ پڑ گیا ان کی زندگی ہی میں۔ اب سوچئے ان کو شہیدہ کہا جانے لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دیا نا۔ تو اب کیا ان کو شہادت نصیب ہوئی، ان کا معاملہ کیا ہوا؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتی کہ ہمارے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کسی کو اذان وغیرہ دینے کے لیے کہی، میں نماز پڑھوں گی۔ اور یہ دو غلام کو، ایک لونڈی اور ایک غلام کو پالی تھی، اور یہ ان کو مدبر بنائی تھی۔ مدبر کہتے ہیں کہ یہ وصیت کر جاتی ہیں کہ میری موت کے بعد اب یہ آزاد ہو جائیں گے، میری موت کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گے، یہ انہوں نے وصیت کیا اس خاتون نے۔ تو کیا ہوا، وہ جو دو لونڈی غلام تھے انہوں نے کیا کیا، سنا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ہمارے موت کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چادر میں گلا دبا کر مار دیا، چادر میں گلا۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے یہ بات، اسی حدیث میں ان لوگوں نے، دونوں نے گلا گھونٹ کر کے مار دیا اور بھاگ گئے، مار دیا بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ کسی نے بھی دیکھا ہے، پکڑا ہے تو بلا کر لاؤ ان دونوں کو۔ تو لایا گیا اور ان کو پھانسی دی گئی، دونوں کو پھانسی دی گئی۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ سولی جو دی گئی مدینے میں سب سے پہلی سولی تھی، مدینے میں سب سے پہلی سولی یہی تھی کہ ان دونوں کو سولی دیا گیا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال اس میں جو بہت ساری علمی باتیں رہتی ہیں، ان حدیث میں بہت ساری علمی باتیں رہتی ہے، جس مقصد سے اس حدیث کو پیش کیا گیا، روایت کو پیش کیا گیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے، خاتون نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت عطا فرما۔ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیے، لعل اللہ ان یرزقنی، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو رزق دے گا، شہادت کی، شہادت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی روزی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس میں بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ اور حقیقت ہوتا ہے، سچ اور حقیقت ہوتا ہے۔ ان دونوں نے گلا گھونٹ کر مار دیا، یہ ایک قسم کی شہادت ہے، ایک قسم کی شہادت ہے۔ اسی وجہ سے کئی احادیث میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال ہے، اگر کوئی میرے مال چھیننا چاہے تو کہیں کہ روکو۔ تو اس بندے نے کہا اگر وہ مجھ سے لڑ رہا تو کہیں کہ اس سے لڑو، اگر مجھ کو قتل کر دے رہا تو اس کا ڈیفینس کرو۔ تو اس صحابی نے کہا اگر وہ قتل ہو گیا تو، دیکھیے میں لڑ رہا ہوں، اگر وہ قتل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں قتل ہو گیا تو شہید ہو جاؤ۔ تو یہ بات ہے۔ تو دیکھیے اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، چوتھی بات
کہ بیوی کی محبت، اگر دیندار بیوی ہے، اس کی محبت ملی ہے تو یہ بھی قسم کی رزق ہے۔ یاد رکھیے، بیوی، گھر اور سواری، یہ تین چیزیں اگر کسی کو صحیح سے مل گیا تو بہت سکون رہے گا زندگی میں۔ اگر سواری اگر ٹھیک نہیں ہے یا سواری ہی نہیں ہے تو 1 گھنٹہ کا کام 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 1 دن بھی لگ سکتا ہے، بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گا سواری ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو۔ اور اگر گھر تنگ ہے تو وہ بھی پریشانی ہے، بندہ صحیح سے جی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گھر ہے، سواری ٹھیک ہے اور بیوی ٹھیک نہیں ہے، باہر پوری دنیا میں سب کو ہنسائے گا کھلائے گا، گھر جا کر کے پریشان ہوگا، گھر جا کر کے پریشان ہوگا۔ تو بیوی کی محبت ایک بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المرأۃ الصالحۃ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ، دنیا کی سب سے بہترین چیز جس سے فائدہ اٹھائی جاتی ہے وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا، ایسے نہیں کہہ دیا، اگر بیوی نیک ہے تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ملی ہے، جو فائدہ اٹھائی جاتی ہیں دنیا میں، جتنی بھی چیزیں جس سے فائدہ اٹھائی جاتی ہیں ان میں سب سے بہترین چیز ہم کو مل گئی ہے، ایسی نیک بیوی۔ ایک حدیث ہے ابن حبان کے اندر 7600 کے اندر ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذبح الشاۃ یقول اذهبوا بذی الی اصدقاء خدیجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو کہتے تھے کہ یہ بکری کا گوشت بھی خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر کے آؤ، خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر کے آؤ۔ تو کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاغضبتہ، میں غصہ ہوتی تھی، ناراض ہوتی تھی۔ ایک دن ناراض ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی رزقت حبہا، اے عائشہ مجھ کو خدیجہ کی محبت روزی دی گئی۔ رزقتو کا یہاں لفظ آیا، روزی سے، رزقتو حبہا، مجھ کو خدیجہ کی محبت کی روزی دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو یہ بھی ایک قسم کی روزی ہے، محبت، بیوی سے محبت۔ تو آدمی اگر کتنوں بیوی سے اپنے محبت کر رہا ہے اور وہ محبت نہیں کر رہی ہے تو جیتے جی وہ مر جائے گا، آدمی جیتے جی اس کو کہیں چین سکون نہیں ملے گا اس کو۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر دونوں طرف سے بیوی اور میاں بیوی کی محبت ہے اور دونوں نیک ہیں تو بہت بہتر یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز اولاد بھی ایک قسم کی روزی ہے، اولاد بھی ایک قسم کی روزی ہے، ایک قسم کا رزق ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 140/1 کے اندر، اور مسلم وغیرہ کے یہ معروف روایت ہے، آپ ابھی پڑھوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم اذا اتی اہلہ وقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی بیوی کے پاس آئے، جب اپنی بیوی کے پاس ملنے کے لیے آئے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب ما رزقتنا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان سے بچا، وجنب ما رزقتنا، اور جو تو ہم کو رزق دے گا اس کو بھی بچا، شیطان سے اس کو بھی بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقضی بینہما، اگر دونوں کے لیے فیصلہ ہو گیا، ولدن، بچے کا، دیکھیے اولاد کا فیصلہ ہو گیا، دعا کیا کر رہے ہیں، وجنب ما رزقتنا، اے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچا جو تو ہم کو روزی دیتا ہے۔ کس بات کا روزی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کے لیے فیصلہ کر دیا ولد کا، بچے کا، لم یضرہ، تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس دعا کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی اولاد بھی ایک روزی ہے، اولاد بھی ایک روزی ہے، رزق ہے یہ بھی۔
تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز دیکھیے، نیک دوست ملنا بھی ایک قسم کی رزق ہے، ایک قسم کی رزق ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 6278 کے اندر ایک روایت ہے، مسند احمد کے اندر اس کی تفصیل بھی ملے گی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ذهب علقمہ الی الشام، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ملک شام گئے، کوفہ سے ملک شام گئے، سیریا گئے۔ کوفہ بولے تو اس زمانے میں عراق بغداد، وہاں سے کہاں گئے؟ ملک شام سیریا گئے، اور کہتے ہیں کہ فأت المسجد، مسجد میں گئے، فصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ ملک شام میں مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کرنے لگے؟ اللہم ارزقنی جلیسا، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک ساتھی عطا فرما۔ اس کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھ کو روزی دے۔ کس بات کا روزی؟ جلیسن، ساتھی، اللہ مجھ کو ساتھی عطا کر۔ تو کہتے ہیں فقعد الی ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے نصیب دے دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول، ان کے پاس بیٹھے موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ساتھی دے دیا۔ تو بہت ساری باتیں ان سے ہوئی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ممن انتا، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ تو کہا کہ من اہل الکوفہ، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ کہا الیس فیکم صاحب السر الذی کان لا یعلمہ غیرہ، کیا وہاں تمہارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار جو ان کو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں، وہ نہیں ہے کیا؟ یعنی حضرت حذیفہ نہیں ہے تمہارے وہاں؟ تو کہیں کہ پھر پوچھنے لگے الیس فیکم، کیا تم میں سے وہ نہیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہا کہ شیطان سے وہ محفوظ رہیں گے، بچا لیے جائیں گے؟ یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے وہاں نہیں ہے۔ پھر کہا الیس فیکم صاحب السواک والوساد، کیا تم میں مسواک اور تقیہ والے نہیں ہیں؟ مسواک اور تقیہ والے سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسواک کے پابند اور تقیہ لگاتے تھے، اور کہنے لگے وہ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، پوچھنے لگے۔ یہ سب باتیں ہوئی، اور کئی باتیں ہوئی جو بہت مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ کہنے کا مطلب ہے اس حدیث کو روایت کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ کیا دعا کیے؟ اللہم ارزقنی جلیسن، اللہ مجھ کو ساتھی کا رزق دے، یعنی ساتھی عطا کر۔ اس کے بارے میں رزق کا الفاظ استعمال ہوا، اور جو بھی نعمتیں، کھانے پینے، کپڑا وغیرہ جو بھی نعمتیں ہیں، یہ سب رزق ہے۔ تو رزق کے کئی قسمیں ہیں۔ اب یہاں روزی کے اسباب کی طرف ہم لوگ آتے ہیں کہ روزی حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، ذریعے۔ ان میں سے کچھ ایسے ذریعے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ ان باتوں کو سن کر کے ہم کو پکا یقین ہونا کہ انشاءاللہ اگر یہ باتیں ہیں ہمارے اندر تو روزی ملے گی۔ ان روزی کی قسموں میں سے کچھ نہ کچھ روزی ملے گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ صرف مال ہی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھا ساتھی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیوی کی محبت ملے، ہو سکتا ہے کسی کو شہادت ملے، ہو سکتا ہے کسی کو قرآن کی سمجھ ملے، ہو سکتا ہے کسی کو مرتے وقت کلمہ توحید نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ رزق کی